صاحب، ایک حضور کے صحابی ہیں جن کا قرآن کے اندر نام آتا ہے، ان کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کا نام قرآن مجید، ان کا نام ذکر ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر صحابی کہا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب حضور نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ لوگوں، اگر میں تم سے کہوں یہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر نکلے گا جو تم پر حملہ کر دے گا، تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے یک زبان کہا ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دینا لا الہ الا اللہ۔ اس وقت وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے، وہی لوگ آپ کو پتھر مار کے جا رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر اس وقت موجود نہیں تھے، شام تجارت کے لیے گئے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ صحابہ دیے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر تو ہے ہی صحیح، لیکن پچھلی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر ان کا ذکر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں شام تجارت کے لیے گیا ہوا تھا یمن کے اندر، تو میں جب تجارت سے فارغ ہوا تو میں نے سوچا یہاں پر ایک یمنی بزرگ رہتا ہے، اس کی زیارت کر کے آتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ بزرگ جو تھا اس کی عمر 390 سال ہو چکی، اس کی یہ ہمیں اس کی آنکھوں پر گر رہی تھی۔ تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ نام کیا ہے؟ میرا نام عبداللہ ہے، باپ کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور مجھے کہنے لگے آپ بیٹا میرے سینے کے ساتھ لگ جا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے میں آپ سے ملنے کے لیے آیا، مجھے لگتا ہے آپ میری زیارت کو بےتاب ہیں۔ تو وہ یمنی عالم جو تھا، بزرگ جو تھا، وہ کہنے لگا ہاں میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ کے آخری نبی پر جو ایمان لے کے آئے گا اس کا نام، اس کے باپ کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہوگا، اور جس دھرتی پر اللہ کا آخری نبی آئے گا اس دھرتی کا نام مکہ ہوگا، اللہ کے نبی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور جو سب سے پہلے اس پر ایمان لے کے آئے گا اس کا نام ابو بکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو کر اس یمنی بزرگ عالم کے سینے کے ساتھ لگے، اس کے ساتھ ملے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس وقت موجود نہیں تھے جب حضور نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، شام تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ واپس آئے، دکان کو کھولا، گاہکوں کے سامنے کپڑا رکھا، گاہک جو تھے وہ کپڑا دیکھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ان کو کپڑا دکھا رہے ہیں۔ ادھر سے ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا ابوبکر وہ جو تیرا یار محمد ہے نا، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، اس نے رسالت کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے گاہک اسی طرح بیٹھے، ان کو اٹھایا نہیں، دکان کو بند نہیں کیا، پاؤں کے اندر جوتا نہیں پہنا، اسی طرح دوڑ لگائی اور حضور کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ حضور باہر نکلے، حضرت ابوبکر عرض کرنے لگے یا محمد میں نے سنا ہے اللہ نے آپ کو نبوت دے دی، اللہ نے آپ کو رسالت دے دی۔ آگے سے حضور فرمانے لگے ہاں یا ابوبکر اللہ نے مجھے رسالت دے دی، اللہ نے مجھے نبوت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق بغیر کسی کے ساتھ مشورہ کیے، بغیر کسی کو اطلاع کیے، حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور عرض کی یا رسول اللہ آج سے آپ نبی بن گئے اور امتی بن گئے۔ سب سے پہلے مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے کے آئے۔ پھر تبوک کا موقع جب آیا، حضور نے صحابہ سے کہا جس کے پاس جو مال ہے وہ لے کے آ گئے۔ حضرت عمر اپنے گھر کا نصف لے کے آ گئے، حضرت عثمان غنی نے ان کے پاس جو مال تھا، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، انہوں نے سامان کے بھر کے حضور کے لیے بھیجے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھر کے اندر جو مال بھی تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا باپ، کچی دیواریں تھی نا اس وقت، جس وقت دیواریں کچی تھی، مکان کچے تھے، لوگ سچے تھے، حضرت ابوبکر صدیق دیواروں کے ساتھ ہاتھ دبا کے دیکھ رہے تھے کوئی سوئی تک تو باقی نہیں رہ گئی، سارا اپنے گھر کا جو مال تھا وہ لے کے آ گئے۔ حضرت عمر اس طرف سوچ رہے تھے آج ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا، ابوبکر کے پاس مال اتنا نہیں ہے، میں بے شک اپنے گھر کا آدھا مال لے کے جا رہا ہوں لیکن ابوبکر کے مال سے زیادہ ہے۔ لیکن جب وہاں پر پہنچے حضور نے اپنا سوال ہی تبدیل کر دیا۔ حضور نے پوچھا عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔
حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا ابو بکر تو کیا گھر چھوڑ کے آئے؟ حضرت ابوبکر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا، باقی سب کچھ لے گیا۔ تو حضور سے اس قدر حضرت ابوبکر صدیق کو محبت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرا باپ جو تھا وہ رات کو لیٹا ہوا ہے، بے چینی ہو رہی ہے اسے، کبھی یوں کروٹ بدلتا ہے کبھی یوں کروٹ بدلتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی ابا جان آپ نے سب کچھ اللہ کے رسول کو دے دیا، ابھی تک آپ کو بے چینی ہے، کبھی آپ ادھر کروٹ بدل رہے ہیں کبھی ادھر بدل رہے ہیں۔ تو آگے سے حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے عائشہ بیٹا میرے نبی نے پہلی بار چندہ مانگا ہے، پہلی بار مال کا مطالبہ کیا ہے۔ ابو بکر سوچ رہا ہے کہ ابو بکر نے میرے نبی نے چندہ مانگا ہے اور ابو بکر کے جسم پر 200 درہم کا جو ہے لباس اس نے پہنا ہوا ہے۔ بازار کے اندر گئے، اس لباس کو فروخت کیا، ٹاٹ کا لباس پہنا اور یہاں پر کانٹے لگائے، اور پھر حضور علیہ السلام کی مجلس کے اندر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل پہنچ گئے، دیکھا حضرت جبریل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام یہ پیغام دے کے آئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پوچھئے کہ ایک وقت تھا ابو بکر مکے کا بڑا رئیس آدمی تھا، ایک وقت تھا ابو بکر مکے کا بڑا تاجر تھا، لیکن آج وقت یہ آ گیا ہے کہ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، یہاں بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر مجھ سے راضی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو میرے لباس کے ٹکڑے ہوئے ہیں نا، اگر میرے جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے مولا سے خوش، تب بھی اپنے رب سے راضی۔ وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں جس کو چھونے کے لیے فرشتے اکثر، اس مسجد کی محراب اور منبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ پھر جب حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، عشاء کی نماز کا وقت تھا، حضور چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ حضرت بلال آئے کھڑے یا رسول اللہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، حضور بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ پھر جب آپ کو ہوش آتا ہے آپ حضرت بلال سے پوچھتے ہیں بلال عشاء کی جماعت ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ سارے صحابہ آپ کے انتظار کے اندر ہیں۔ پھر آپ اٹھنے لگتے ہیں، پھر آپ اسی طرح چارپائی پر گر جاتے ہیں۔ پھر آپ پوچھتے ہیں جب ہوش آتا ہے کہ بلال عشاء کی جماعت ہو گئی، تو حضرت بلال عرض کرتے نہیں رسول اللہ سارے صحابہ آپ کے انتظار کے اندر ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق پچھلی صف کے اندر تھے، حضرت عمر پہلی صف کے اندر موجود تھے۔ لوگوں نے یہی سوچا کہ نماز ہی پڑھانی ہے، حضرت عمر کو آگے کر دیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ جب حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا، نماز کی نیت انہوں نے باندھ لی، تکبیر تحریمہ کہہ دی انہوں نے، تو حضور اپنی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضور نے زور سے آواز دی عمر کو پیچھے کیا جائے، ابو بکر کو آگے کیا جائے۔ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میری زندگی کے اندر ابو بکر کے سوا میرے مصلی پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عمر کو نماز پڑھوا کر پیچھے کیا گیا، حضرت ابو بکر کو آگے لایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضور علیہ السلام کی ہر ادا حضرت ابو بکر صدیق کے اندر موجود تھی۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ حضور کی عمر 63 سال، سیدنا صدیق کی عمر بھی 63 سال۔ حضور علیہ السلام کے نواسے کو شہید کیا گیا، حضور حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا۔ اسی طرح وفات سے چند دن پہلے حضور کو زہر دیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی زہر دیا گیا۔ جو صحابی حضور کے ساتھ تھے وہ شہید ہو گئے، ادھر جو صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے وہ شہید ہو گئے۔ وفات سے پہلے حضرت ابوبکر حضور علیہ السلام کو مسواک حضرت عائشہ نے چبا کے دیا، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کو وفات سے پہلے مسواک حضرت عائشہ نے چبا کے دیا۔ حضور علیہ السلام نے وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا۔ حضور علیہ السلام کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، سیدنا صدیق اکبر کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا۔
جو چارپائی حضور کے لیے لائی گئی وہی چارپائی سیدنا صدیق اکبر کے لیے لائی گئی، جو چادر حضور کے اوپر آئی وہی چادر سیدنا صدیق اکبر اوپر آئی، اور جہاں آقا کا مزار بنا وہاں سیدنا صدیق اکبر کا مزار بنا۔ اتنی شان کے باوجود 70,000 فرشتے، جہاں پر حضور علیہ السلام کا روضہ ہے وہاں پر حضرت ابوبکر اور عمر بھی مدفون ہیں، 70,000 فرشتے صبح کو درود و سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور شام کو 70,000 آتے ہیں۔ جو شام کو آتے ہیں وہ نئے فرشتے ہوتے ہیں، اور جو ایک بار آ گیا حضور پر درود پڑھنے کے لیے زمین پر، اس فرشتے کی قیامت تک باری نہیں آتی، نئے فرشتے آتے ہیں۔ تو یہ لوگ اتنی شان رکھتے ہیں، ان کے پیچھے چلیں آپ کو جنت تک لے کے جائیں، جنت تک آپ کو پہنچا دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔